أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنی دیر آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں، آپ کی سانسوں کو اس بارگاہ میں تسبیح شمار کرے اور عبادت قرار دے۔ یہ ایام دین کی طرف خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی متوجہ کرنے اور دین کو اپنی روح میں اتارنے کے ایام ہیں، چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو انسان کے اندر یقینی طور پر ہدایت کی شمع جلانے کا باعث ہے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بھی اور اس کی سوچ اور فکر کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ جب آئے تو اس ہستی سے اور اس کی بارگاہ سے روشنی حاصل کرنے کی نیت سے آئے۔ اصل چیز ہماری نیت ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم عوامی سوچ اور فکر کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا جانا ہی اہم ہے۔ اصل چیز اپنی روح کو، اپنی ہستی کو، اپنی سوچ کو اہل کربلا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر ہم اہل کربلا کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ جڑنا ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب چاہے ہمارا بدن کوئٹہ میں ہو یا کربلا میں ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہم ہدف حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آرزوئے حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی یہ فکر نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے مدینہ کی فضائیں میسر ہوتی، کاش مجھے مدینہ کی خاک ملتی، کاش مجھے مدینہ میں دفن ہونا نصیب ہوتا، چاہے کاش مجھے مدینہ میں موت آتی۔
اسی طرح کی سوچ ہمارے ہاں بھی ہے. کاش ہمیں کربلا میں موت آتی, چاہے کاش ہمیں کربلا میں زندگی نصیب ہوتی. ٹھیک ہے, مدینہ اپنی جگہ اہم ہے, کربلا اپنی جگہ اہم ہے, لیکن جب تک انسان کے اندر کی زمین زرخیز نہ ہو, نہ کربلا کی مٹی اثر کرتی ہے, نہ مدینہ کی مٹی اثر کرتی ہے. اس مٹی کی تاثیر کے لیے خود میرے اندر کی مٹی کو زرخیز ہونا چاہیے. ذرا سوچئے, کیا مدینہ میں مشرکین دفن نہیں ہیں؟ کیا مدینہ میں یہودی دفن نہیں ہیں؟ اسی قبرستان بقیع میں, جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کی حامل جگہ ہے, مقام ہے, اولیاء اللہ وہاں پر دفن ہے, ائمہ دفن ہیں, نبی کریم کے انتہائی پاکیزہ اصحاب وہاں پر دفن ہیں, بہت سارے شہداء وہاں پر دفن ہیں. لیکن اسی مدینہ کی سرزمین میں بدترین لوگ بھی دفن ہیں, بدترین لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں, گزارتے تھے, آج بھی گزارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا فزیکل وجود کہیں پر ہونا باعث خیر نہیں ہے. انسان کے وجود کی فزیکل حیثیت اہم نہیں ہے جب تک اس فزیکل وجود کے اندر موجود روح اس اعلیٰ ترین مرتبے سے جڑی ہوئی نہ ہو. لہذا مدینہ کے اندر نبی کریم کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لیکن ان کا وہاں پر دفن ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک ان کی روح نبی کریم سے جڑی ہوئی نہ ہو. اسی طرح سے کربلا ہے. واقعی کربلا میں جو عمر سعد کا لشکر ہے, کم لوگ تو نہیں مرے, بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں. بڑی تعداد میں لوگوں کو خود امام حسین نے مارا ہے, حضرت عباس نے قتل کیا ہے, باقی ہمارے شہدائے کربلا نے ان کو قتل کیا ہے, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہیں پر دفن ہوئی ہے. تو کیا کربلا میں دفن ہونا ان کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کربلا کی مٹی میں جو برکت ہے, اس برکت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جو شخص وہاں پر دفن ہو رہا ہے اس کے اندر اس برکت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے, اور اس کے اور اس مٹی کی برکت کے درمیان کوئی ہم آہنگی, یکسانیت, سنخیت اور ان کے درمیان قدر مشترک ہے یا نہیں ہے. لہذا مقناطیس کے سامنے اگر آپ پتھر کو رکھ دیں تو مقناطیس میں کشش ہونے کے باوجود پتھر پر اثر نہیں ہوتا, لیکن اگر اسی مقناطیس کے سامنے لوہے کو رکھ دیں تو لوہے کو فوراً وہ جذب کر لیتا ہے. لوہا بھی مقناطیس کو فوری طور پر جذب کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے سگنلز ملتے ہیں, ان دونوں کے اندر کچھ مشترکات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑنے میں ممد اور معاون ہیں اور مدد دیتے ہیں. یہی کیفیت زندگی کے باقی تمام امور میں ہے. آپ اگر پانی میں مرغی کو ڈبو دیں, مرغی کو جب آپ نکالیں گے پوری طرح سے گیلی ہو کر نکلے گی, لیکن اگر اسی پانی میں بطخ کو ڈبو دیں وہ نکلے گی بطخ, آپ جب نکالیں گے وہ بالکل خشک ہوگی. اس لیے کہ پانی میں تر ہونے کے لیے جس چیز کو آپ پانی میں ڈال رہے ہیں اس میں پانی جذب کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اس لیے کربلا جانا یا مدینہ جانا دوسرا مرحلہ ہے. اس سے پہلے مدینہ اور کربلا کی جو کشش ہے, جو معنویت ہے, جو روحانیت ہے, اس سے ہماری روحوں کا ہم آہنگ ہونا اس سے پہلا مرحلہ ہے. لہذا وہ روحانی پاکیزگی اگر ہمارے اندر جنم لیتی ہے تو پھر جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہر قدم ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے, رسول اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے, اہل البیت کے قریب تر کر دیتا ہے. اور اگر ہمارے درمیان سنخیت نہ ہو, ہمارے درمیان قدر مشترک نہ ہو, ہمارے اندر ان انوار الہیہ کو جذب کرنے کی قوت اور صلاحیت موجود نہ ہو, تو پھر ہم 1000 سال وہاں پر جیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
उससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? इसलिए कि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है जिसकी बिना पर हम नूरे करबला को, नूरे हुसैन को, नूरे शुहदा को अपने अंदर जज्ब कर सकें। ये जो मजालिस हैं, ये जो हमारी मुआशरत है, इसमें सबसे बड़ा काम यह है कि इन मजालिस के जरिए से हमारे रूहों की तत्हीर होती है, इन मजालिस के जरिए से हमारी फिक्रों की तत्हीर होती है, यानी पाकीज़गी आती है। इन आंसुओं के जरिए से हम अपनी रूह को नहलाते हैं, अपनी रूह को पाकीज़ा करते हैं। जब रूह पाकीज़ा होगी तो उस पाकीज़ा रूह के अंदर फिर वो अनवार मुतजल्ली होते हैं, और उन अनवार को जितना पाकीज़ा माहौल मिलता है वो रूहें फिर उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ परवाज करती चली जाती हैं। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, इसलिए मैंने कल भी अर्ज किया था कि इन मजालिस में बच्चों को जरूर लेकर आए, खवातीन को जरूर लेकर आए, बड़ों को जरूर लेकर आए। बच्चे बेशक मजलिस न सुने, उस माहौल में रहें। उस माहौल की वजह से उनकी जहनीयत आहिस्ता आहिस्ता मजलिसी बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता हुसैनी बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता जिक्र हुसैन से मानूसियत पैदा होगी, आहिस्ता आहिस्ता रूह के अंदर तत्हीर पैदा होगी। उस फजा में रहने का अपना असर है, लेकिन शऊरी तौर पर अगर हो। मैं आपसे एक मिसाल देता हूं। यहां पर आपके इसी अलमदार रोड के ऊपर शायद कोई दुकान हो जहां पर अतर बिकता होगा यकीनन, अतर की दुकान। आप किसी दिन अतर की दुकान में चले जाएं, 10 मिनट उस दुकान में अंदर बैठ जाएं, सिर्फ 10 मिनट, जहां पर हर तरफ खुशबू है। जब आप वापस बाहर निकलेंगे, अपने घर आएंगे, तो घर वाले आपके करीब से गुजरते हुए आपसे खुशबू महसूस करेंगे और फौरन कहेंगे आप कौन सी अतर लगा कर आ रहे हैं, जबकि आपने अतर लगाई नहीं है। आपने क्या किया था? आप सिर्फ उस अतर की दुकान में 10 मिनट बैठे हैं। उसका असर है, उस माहौल में बैठने का असर है। इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता, आज मैं इधर कब्रिस्तान में गया, मैंने मुख्तलिफ जगहों में देखा 3-3, 4-4 की टोलियों में बेचारे मुस्तज़अफ़ जवान, जिनकी तरफ आपने तवज्जो नहीं दी, वो आपके हाथों से निकल गए। कोई चरस पी रहा है, कोई हीरोइन पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। कौन? मुस्तज़अफ़ जवान। क्यों? उनको ये माहौल नहीं मिला, वो माहौल मिला। उनको उस तरह के लोगों ने जज्ब किया, वो उधर डल गए। आपको इधर मस्जिद ने जज्ब किया, आप इधर डल गए। फर्क ये होता है माहौल का। एक बुरा दोस्त कई लोगों के अंदर बुराई, कीना, तारीकी पैदा करता है, और एक अच्छा दोस्त कई लोगों की रूहों पर असर अंदाज होकर उनको गलाजतों से निकालता है और नूरानियतों में दाखिल करता है। ये माहौल का असर है। लिहाजा आप, ये जो अतर की मैंने मिसाल दी, अतर की दुकान की, आप अगर किसी दिन किसी चर्स पीने वाले के साथ खुदा खास्ता बैठ जाएं, 10 मिनट बैठ जाएं, जो चर्स पी रहा हो, या उसको रहने दें, उससे जरा कमतर पे आए। सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ जाएं, सिगरेट तो आमतौर पर लोग पीते हैं। सिगरेट पीने वाले के साथ अगर आप 10 मिनट बैठ जाएं, आपने खुद कभी ना पी हो सिगरेट, वहां से उठकर जब आप घर में जाएंगे, आपकी बीवी होगी, आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, फौरन सूंघकर आपको कहेगी कि तुम या सिगरेट पीकर आ रहे हो या ऐसी महफिल से उठकर आ रहे हो। वजह क्या है? उस माहौल का असर। ये हुसैन का माहौल है। ये जो जिस मजलिस में आप हैं, ये हुसैनी मजलिस है। कैसे हो सकता है हुसैन की मजलिस में आदमी आए और हुसैन की उससे खुशबू ना आए? हुसैन की मजलिस में बैठे और हुसैन की खुशबू से उसकी रूह मुअत्तर ना हो, कैसे हो सकता है? ये जो मजलिस हुसैन है, इसलिए तत्हीर बातिन का सबसे बेहतरीन जरिया है कि आदमी फिक्री खुराक भी हासिल करता है, मानवी खुराक भी हासिल करता है। नतीजतन दिल की कदूरतें पाक होने के बाद दिल पर जिक्र हुसैन और मसाइब हुसैन की तासीर ऐसी होती है कि आंसू जब छलकते हैं तो उन आंसू से आंखें गुस्ल करती हैं, रूह पाक हो जाती है।
सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए करबला और अज़ादारी और सैयदुल शुहदा की याद और मुहर्रम के ये अय्याम, यकुम मुहर्रम से लेकर आखिर तक जितने भी अय्याम अज़ा हैं, ये तरबियत गाह है। तरबियत गाह, इस तरबियत गाह में फिक्री तौर पर भी खुराक मुहैया होनी चाहिए, अमली खुराक भी मुहैया होनी चाहिए, और सिफाते इंसानी को जिला भी मिलनी चाहिए। जिला यानी रोशनी, यानी चमक, यानी सैकल ज़दा जिसको आप कहते हैं। किसी जंग आलूद लोहे को आप जब रगड़ते हैं किसी चीज से, तो उसके ऊपर की जो रंगत है, ऊपर जो जंग है, वो साफ होता है और अंदर से उसका चमकता हुआ वजूद बाहर आ जाता है। इन मजालिस के जरिए से जो दिलों पर जंग लगा होता है वो साफ हो जाता है। इन मजालिस के जरिए से जो अक्लों पर जंग लगी होती है वो साफ हो जाती है। इन मजालिस के जरिए से जो इंसान पर तलबे दुनिया की एक छाप लगी होती है कि सुबह से शाम तक उसकी सोच का महवर पैसा, उसकी सोच का महवर दौलत, उसकी सोच का महवर कहीं ना कहीं से पैसा जमा करके बैंक बैलेंस बढ़ाना, इस पर आपकी इन मजालिस का असर यह होता है कि आपकी वो जो आपका मिजाज है उसमें एक बैलेंस आता है। नतीजतन इन मजालिस के नतीजे में इंसान फिर एक मेयार के तहत जिंदगी बसर करता है, मेहनत भी करता है और उबूदियत का मुजाहिरा भी करता है। मेहनत भी करता है, पाकीज़गी भी हासिल करता है। मेहनत भी करता है, अपने अंदर की नूरानियत पर भी तवज्जो देता है। मेहनत भी करता है, अल्लाह की इताअत पर भी तवज्जो देता है। और अल्लाह की ये जो इताअत है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें मवद्दत है, जिसमें इश्क है, जिसमें नूर है, ये फिर इंसान को इस मादी दुनिया से उठाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान फिर मादी दुनिया को सानवी हैसियत देकर अपनी जिंदगी का सारा महवर और मरकज खुदा और खुदा के इन वलियों को बना लेता है। खुदा और खुदा के ये वली अगर किसी की जिंदगी का महवर बन जाए तो फिर उसकी जिंदगी में कमी कोई नहीं होती। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो जुमला आपने सुना है, इलाही मा फक़द मन वजदक, बारिलाह उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। यानी अगर तुझे पा लिया तो फिर सारा आलम उसको मिल गया, उसके बाद कोई चीज कम नहीं है। इसलिए कि तू ही तो है इस पूरे आलमे इम्कान में कुन फयकुन, तू ही तो है जिसके कब्जे कुदरत में सब चीजें हैं। अगर तू किसी इंसान को मिल जाए उसको सब कुछ मिल गया। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अब अगर किसी को अल्लाह मिल जाए, किसी को रसूलुल्लाह मिल जाए, किसी को अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की विलायतो, इमामतो, मवद्दतो, मोहब्बतो, इश्क मिल जाए तो फिर उसके पास किस चीज की कमी है? कौन सी चीज कम है उसके पास? इसलिए फरमाया कि मा फक़द मन वजदक वमा वजद मन फक़दक। भाई अल्लाह, जिसने तुझे खो दिया उसने फिर पाया क्या? जरा सोचें, आपको सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया, कितनी देर ये सारी दुनिया आपके काम आएगी? कितनी देर? एक शख्स इराक से सफर करके पहुंचा मदीना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, बैठा, बैठने के बाद इमाम ने कई सवालात किए, इसने जवाबात दिए। आखिर में इमाम ने एक जुमला पूछा कि ये बताओ, तुम इराक में रहते हो, मेरे जद हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए जाते हो या नहीं जाते? अर्ज किया, अपना रसूलुल्लाह, मैं इराक के फलान इलाके में रहता हूँ, वहां से करबला तक के सफर के दौरान ये इलाके आते हैं, इन इलाकों में दुश्मनान अहलुल बैत और नासबियों का कब्जा है।
اگر میں سفر کرتا ہوں تو میری جان جاتی ہے، اس جان کے خوف کی وجہ سے میں حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ فرمایا پھر حسین ابن علی کو، میرے جد کو کیسے یاد کرتے ہو؟ عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، میں چھت پہ چڑھتا ہوں اور کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، اشک بہاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، زیارت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد نیچے اتر آتا ہوں۔ فرمایا کہ بہترین رستہ یہی ہے، اگر تم جسمانی طور پر ادھر حاضر نہیں ہو سکتے تو اپنی روح کو جوڑ لو حسین ابن علی سے، تمہیں وہی ثواب جو وہاں پر جسمانی طور پر پہنچنے کا ہے یہاں پر مل جائے گا جب تم معذور ہو اور مجبور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے جڑنا شرط ہے، جڑنا، اس ماحول کو اپنے اندر زندہ رکھنا شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کی دنیا کو حسین ابن علی سے جوڑ کر اس مادی دنیا کی چکاچون میں گم نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا، اٹھنے لگا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عراق سے آیا ہوں آپ کے پاس، اب واپس جا رہا ہوں، آپ سے ایک التجا ہے۔ فرمایا پوچھو کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فقر کا، تنگ دستی کا شکار ہوں، اس طرح سے کہ صبح ملے تو شام نہیں، شام ملے تو صبح نہیں، اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوں۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو۔ وہ شخص پریشان ہوا، عرض کیا یہ اپنا رسول اللہ، اس کا مطلب مجھے سمجھا دیجئے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان کیسے ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم اکیلے ہو، اس فقر فاقے کا شکار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، بھوکے ہو، اور تمہیں ضرورتیں تمہاری بہت ساری ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، ایسے میں اگر کوئی آ کر تم سے کہے کہ میں تمہیں دنیا کی ساری دولت دیتا ہوں، دولت لے لو، ایک چیز مجھے واپس کر دو، مجھے دے دو، وہ کیا؟ علی کی ولایت اور آل علی کی محبت اور مودت۔ کیا کرو گے؟ ساری دنیا لے کر علی اور آل علی کی مودت واپس دو گے یا نہیں؟ کچھ لمحے کے لیے اس نے سوچا۔ عاقل انسان فوراً نہیں بولتا، عاقل انسان پہلے سوچتا ہے، تولتا ہے، تولنے کے بعد پھر منہ کھولتا ہے۔ اس لیے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے یہ ساری دنیا دی جائے تو ایک لمحے کے لیے علی کی محبت اور علی کی ولایت دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ علی کی ولایت سنبھال کے رکھوں گا اپنے اندر، چاہے ساری دنیا مجھ سے چھین لی جائے اور مجھے نہ ملے۔ فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ہو۔ جس کو اللہ اور اللہ کا ولی مل جائے، جس کو علی کی مودت اور علی کی ولایت مل جائے، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ فقر کا تعلق فکر سے ہے، فقر کا تعلق روح سے ہے، فقر کا تعلق سوچ سے ہے، خالی پیٹ سے نہیں۔ نبی کریم کی اپنی ذات کے اندر آپ دیکھیے، یا ائمہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے، آگے آ جائیں، صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے دل کھول کر صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ محمد۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں فلان قبیلے کا سربراہ ہوں، میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنے مال مویشی ہیں، اتنے حیوانات ہیں، اتنے سرخ اونٹ ہیں،
سرخ اونٹ یعنی آج کی دنیا میں مرسیڈیز، اس زمانے میں جو مہنگے ترین جانور تھے ان میں سرخ اونٹوں کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا تھا. کہا اتنی چیزیں ہیں اور محلات ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے. نبی کریم کی بارگاہ میں نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ اللہ نے طے کرنا ہے، کسی انسان نے نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے جب اللہ چاہے گا، جس سے چاہے گا حکم دے گا، میں اس کے حکم کی اتباع کروں گا، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. اس کو شاید بات کی یقین نہیں آئی بات میں. کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو میں آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا، کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، یہ فراہم کروں گا، وہ فراہم کروں گا، آپ مجھ پر اعتماد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے لب و لہجے میں وہ مال اور متاع پر اعتماد کا غرور دیکھا تو آپ کو جلال آیا. فرمایا تم مجھے اپنی دولت، اپنی سرخ اونٹوں اور جانوروں اور باغات اور جاگیر میری آنکھوں کے سامنے رکھ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت میری نگاہ میں نہیں آئے. زمین سے سنگریزے اٹھائے، چند سنگریزے یوں پھینکا. وہ سنگریزے نبی کریم کے دستے مبارک سے ٹچ ہونے کے بعد، مس ہونے کے بعد ہیروں اور جواہرات میں بدل گئے. یہ جب پھینکا تو وہ سارے ہیرے جواہرات اس پر گرے. وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. فرمایا کہ یہ سارا عالم ہماری ٹھوکر پر ہے، اس عالم کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہیں ہے. ہماری نگاہ میں جو قیمت ہے وہ پاکیزگی کی ہے، وہ خدا پرستی کی ہے، وہ خدا کی اطاعت کی ہے. اگر خدا کی اطاعت میں بھوک ملتی ہے اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے. اگر خدا کی اطاعت میں غربت ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے. شیب ابی طالب میں سارے غریب لوگ جمع تھے، پیٹ خالی، کھانے کو کچھ نہیں. خدا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ روایات آپ نے پڑھی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی زندگی گزاری اس میں زیادہ عرصہ فقر اور فاقے کی زندگی ہے. اس فقر اور فاقے کی زندگی کو امیر المومنین نے مجبوراً گزارا ہے یا اختیاراً؟ یہ سوال ہے. مجبوراً، کیا وہ کما نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ دولت بنا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ جاگیریں بنا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تو اس نے سونا نہیں بننا تھا؟ کیا وہ اس کائنات کے ولی نہیں تھے؟ کیا وہ تکوینی طور پر کائنات میں تصرف نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے. ان سب کچھ کرنے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود کیوں بھوکے رہتے تھے؟ کیوں فقر کی زندگی کو فخر سمجھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہ لے کہ کوئی آپ کو یہ سکھا رہا ہوگا پیسہ نہ کماؤ. نہیں، یہ نہیں ہے. پیسہ ضرور کماؤ، محنت ضرور کرو، اچھے گھر ضرور بناؤ، اچھی سواریاں ضرور رکھو، لیکن ان کے غلام نہ بنو. ان کے غلام نہ بنو. آ جائے الحمدللہ، ہاتھ سے نکل جائے ثم الحمدللہ. اس کے لیے دین کا سودا نہ کرو، دین کے لیے اس کا سودا ضرور کرو. دین کو ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں لٹا دو، اور اگر دین کو ضرورت ہو تو ان چیزوں سے استفادہ کرو، خود بھی اچھی زندگی بسر کرو اور دین کو بھی فائدہ پہنچاؤ. یعنی ایک بیلنس زندگی. اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار ہو جاتے ہیں بچے، یہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ نے نظر کی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو اگر اللہ صحت دے تو ہم سب روزہ رکھیں گے. روزہ رکھتے ہیں 3 راتیں 3 دن. روزہ رکھنے کے بعد ہر 3 دن افطار کے موقع پہ ایک روٹی ہے یا پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا سالن ہے یا پانی ہے یا نمک ہے. یہی چیزیں علی کے دسترخوان میں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا تھا. پہلی رات کو یتیم آتا ہے، دوسری رات کو اسیر آتا ہے، تیسری رات کو مسکین آتا ہے. دروازے میں دستک ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے دے دیتے ہیں. آپ ذرا سوچئے اللہ کی بارگاہ میں جو معیارات ہیں، معیارات کیا ہیں؟ ہماری زندگی میں انہی معیارات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
ان معیارات کو جن کو اللہ کے یہ اولیاء زندہ کرنا چاہتے ہیں. یہی عزاداری ہے سید الشہداء، ان معیارات کو زندہ کرنے کا باعث ہے. امیر المومنین نے پہلی رات روٹی دی آپ کی تأسی میں، حضرت زہرا نے بھی دی، امام حسن نے بھی دی، امام حسین نے بھی دی. اگلی رات کو یتیم آیا اس کو اسی طرح سے دے دی. اگلی رات کو فقیر آیا اس کو دے دی. ایک سوال ہے آپ سے، یہ جو روٹی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے گھر والوں نے دی ہوگی فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو، آپ نے فضائل میں یہ آیت سنی ہوگی اور نعرے بھی خوب لگائے ہوں گے. کبھی سوچئے کہ یہ جو امیر المومنین روٹی دی یہ کتنے روپے کی روٹی ہوگی آپ کے خیال میں؟ آج آپ کے شہر میں جو ایک نارمل روٹی ملتی ہے کتنے روپے کی ہوتی ہے جی؟ 50 روپے کی. 50 روپے کی روٹی کتنے لوگ کھاتے ہیں جی؟ ایک بندہ. صلوات بھیجیں پر محمد. چونکہ سندھ میں، پنجاب میں 15 روپے کی روٹی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، تو وہی ایک روٹی لوگ دہی کے ساتھ، اچار کے ساتھ کھا کے صبر اور شکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اب ذرا سوچئے کہ امیر المومنین کے والد سے آپ نے سب نے سنا ہے کہ امیر المومنین کے گھر میں جو کی روٹی پکتی تھی، سنا ہے نا؟ اور امیر المومنین جو کی روٹی کھاتے تھے. جو مہنگی تھی یا گندم جی؟ کون سی؟ مرحبا. اس زمانے میں جو سے گندم مہنگی ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کی روٹی اولاً پکتی اچھی نہیں ہے، ثانیاً اس کا خمیر ریت کی طرح سے ہوتا ہے، جڑتا نہیں ہے مٹی کے خمیر کی طرح سے، اس لیے اس کی روٹی کا پکانا بہت مشکل ہوتا ہے. ثالثاً اگر وہ پکا لیں تو پھر اس کو چبانا بڑا مشکل ہوتا ہے. رابعاً یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے چبا کے کھا لیا تو اس میں ذائقہ نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، جبکہ گندم کی روٹی نرم بھی ہے، میٹھی بھی ہے، بننے میں بھی آسان ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے. اس لیے گندم مہنگی ہے اور جو سستی. امیر المومنین وہ کھاتے تھے جو باقی نہیں کھاتے. اب آپ اندازہ لگائیں، روح کا اندازہ لگائیں، سوچ کا اندازہ لگائیں. امیر المومنین کے گھر میں جو کی روٹی پکتی ہے اور امیر المومنین یہی روٹی اس فقیر کو دیتے ہیں یا یتیم کو دیتے ہیں یا اسیر کو دیتے ہیں. دے دی. سوال یہ ہے کہ اس روٹی کی قیمت کتنی ہوگی؟ آپ کے کوئٹہ کے ریٹ کے مطابق 50 روپے ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ 50 روپے سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اگر ابھی آپ کسی فقیر کو گاڑی میں سے ہاتھ نکال کر 50 روپے دیں تو وہ کوئی خوشی سے وہ 50 روپے نہیں لیتا. ایک فقیر کیوں کہتا ہے اس میں کیا آئے گا، ایک روٹی بھی بڑی مشکل سے آئے گی. سوال یہ ہے کہ اس ایک روٹی کی اتنی قیمت اللہ کی نگاہ میں کیوں تھی کہ اللہ اس ایک روٹی کے عوض قرآن کی پوری سورت اتارتا ہے اور مسلسل آیات اتارتا ہے. سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ اس روٹی کی قیمت کیا تھی؟ 50 روپے. آج کے دور میں آپ 50 روپے نہیں 5000 روپے دے دیں آیت نہیں اترے گی. اس زمانے میں بعض لوگ اپنی پوری دولت دے دیتے تھے، آیت نہیں اترتی تھی. لیکن اس گھرانے کی ایک روٹی دینے کے اس عمل کے عوض آیت اترتی ہے، اور وہ آیتیں بھی ایسی کہ انسان دنگ رہ جائے. اللہ اس گھرانے کی توصیف اور فضیلت میں ایسے ایسے جملے ادا کرے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ وہ لوگ ہیں جو طعام دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں. کس کو؟ کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو، کبھی یتیم کو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جب یہ کھانا دیتے ہیں، جب یہ کھانا کھلاتے ہیں کسی فقیر کو، جب یہ کھانا کھلاتے ہیں کسی غریب کو، تو ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر تمہیں یہ دیا ہے. لا نرید منکم
جزاءن ولا شکورا. ہمیں نہ تم سے جزا کی خواہش ہے نہ تم سے شکریہ سننے کی خواہش ہے. ہمارے دل کے کسی ایک گوشے میں ذرہ برابر یہ خیال نہیں آتا کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو. نہیں, ہمیں تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور جب اللہ کے یہ بندے اس طرح سے دیتے ہیں تو اللہ بھی اس طرح سے ان کو دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ معیار ہے جس معیار کے تحت چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا عمل بن جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی. لیکن اگر یہ معیار نہ ہو تو ساری دنیا مل کر کہے بھئی اس سے بڑھ کر انسان کوئی نہیں ہے, اس نے تو کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں. اللہ کی راہ میں ان کروڑوں کی قیمت 2 پیسے کی نہیں ہوتی. 2 پیسے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معیار اس دینے میں نہیں ہے جو معیار یہاں پر موجود ہے. اللہ اس لیے ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان کے روح کی وہ تربیت چاہتا ہے کہ انسان اپنی روح کو ان زنجیروں سے آزاد کر لے. ملے تب بھی شکر کرے, نہ ملے تب بھی شکر کرے. اس کے اور اللہ کے درمیان رشتے پر ان مادی اسباب کا کوئی اثر نہ پڑے. انسان ہر حال میں شاکر بھی رہے اور اللہ کے دین سے وابستہ بھی رہے. اللہ کے دین سے وابستہ رہنا بہت بڑی دولت ہے. آج سب سے زیادہ جس چیز پر حملہ ہوتا ہے وہ یہی اللہ کے دین سے وابستگی ہے. آج ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قوم پرستی, جغرافیہ پرستی, نسل پرستی, طائفہ پرستی, پیسہ پرستی, مقام پرستی, شہرت پرستی. یعنی یہ ساری پرستشیں جو کہ اللہ کے اس دین سے ہمیشہ متصادم ہیں. اگر یہ چیزیں اہم ہوتی نا, یہ چیزیں اہم ہوتی تو امیر المؤمنین کے لیے اہم ہوتی. امیر المؤمنین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیل جیسا بھائی جب آ کر کہتا ہے مجھے بیت المال میں سے دے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اگرچہ میرا بھائی ہے لیکن گرم سلاخ سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ پکڑ لے. پکڑنے سے وہ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں آپ مجھے آگ میں جھونک رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں, تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیت المال میں ہے یہ آگ ہے, یہ آگ ہے. اس لیے اگر حق کے بغیر تصرف کرو تو یہ تمہارے لیے جہنم ہے. تم ہو یا میرا کوئی دشمن, فرق نہیں پڑتا. جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہارا حق زیادہ نہیں بنتا, مخالف ہونے کی حیثیت سے کسی کا حق کم نہیں ہو جاتا. جس کا جو حق ہے, علی کا عدل یہ کہتا ہے کہ اس تک حق پہنچنا چاہیے. یہ ائمہ اہل البیت کا وہ معیار ہے, دین کا وہ معیار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں طول تاریخ میں پہلے خلیفہ گزر گئے, دوسرے گزر گئے, تیسرے گزر گئے, کوئی معاشرے میں فساد پیدا نہیں ہوا, کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا, کوئی طوفان نہیں اٹھا. لیکن علی اٹھے تو 3 بڑے طوفان اٹھے. کیوں اٹھے؟ علی کے عدل کو سہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علی کے عدل کو سہنا, علی کے دین کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ زبان سے علی علی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کی روح میں علی رچ بس جاتا ہے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. جن کی زبانوں پہ علی ہے وہ جہاں مال دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں, قبیلہ دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں, رشتہ دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں, منافع دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں, خوف دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں, نقصان دیکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں. دین سے فائدہ پہنچے تو دین سب سے اچھا, دین سے تھوڑا سا نقصان پہنچے تو نہیں, اس دین سے ہمیں کچھ نہیں لینا, اپنی نماز پڑھو اور پھر جو چاہو کرو. علی کا دین یہ نہیں ہے. علی کا دین معیار کے تحت ہے, معیار کے تحت. اس لیے آج بہت سارے خطبہ بھی, بہت سارے اہل ذکر ذاکرین بھی
بہت سارے اہل منبر بھی، بہت سارے دانشور بھی، بہت سارے لیڈر بھی، بہت سارے عمائدین بھی یہ دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ اس بات سے میری دنیا کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس بات کرنے سے، یہ بات کرنے سے میرے دین کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان، یہ نہیں دیکھتے. لیکن یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کرنے سے میرے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. جو اس معیار کے ساتھ زندگی جیتا ہو وہ نہ علوی ہے نہ حسینی ہے. علی کی زندگی اور ہے، حسین کی زندگی اور ہے. چلیں لگے ہاتھوں ایک حدیث بھی امام حسین علیہ السلام ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام سارا آپ کا وجود درد ہے امت کے لیے، سارا وجود، ان کی ساری ہستی درد ہے اس امت کے لیے. فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کے عبید ہیں. عبید ایک ہے عبد یعنی بندہ، ایک ہے عبید یعنی چھوٹا اور پست بندہ. امام حسین ہم لوگوں کے بارے میں یعنی انسانوں کے معاشرے کے بارے میں فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست بندے ہیں، چھوٹے بندے. والدین، یہ بے دینوں کے حوالے سے نہیں بات ہو رہی، بے نمازوں کے حوالے سے نہیں ہو رہی، عزاداری میں نہ آنے والوں کے حوالے سے نہیں ہو رہی، کمیونسٹوں کے حوالے سے نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو بظاہر دین کے لبادے میں ہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دین کے پس غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے منہ میں جمع ہونے والی تھوک کا نام ہے. جو آپ کے منہ میں تھوک جمع ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی تھوک دیتے ہیں، کبھی نگل لیتے ہیں. ہم سب ایسے کرتے ہیں نا. فرمایا والدین لائق علی السنتہم، زبانی جمع خرچ. ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت، ان کی دکان، ان کا کاروبار، ان کی نوکری، ان کی شہرت، ان کا معاشرتی سٹیٹس، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں، جو دنیا سے وابستگی سے متعلق چیزیں ہیں، جب تک وہ محفوظ ہیں دین ان کے لیے ٹھیک ہے. ما درت معائشہم، جب تک یہ چیزیں ٹھیک ہیں اس وقت تک دین بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر دین کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک چیز کو نقصان پہنچ رہا ہو، نوکری کو نقصان پہنچے، کاروبار کو نقصان پہنچے، جان کو نقصان پہنچے، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچے، سٹیٹس کو نقصان پہنچے، معاشرتی حیثیت کو نقصان پہنچے، جس چیز کو بھی نقصان پہنچے، ما درت معائشہم، ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت چلتی رہے دین ٹھیک ہے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب اس طرح کی آزمائشیں آئیں گی، کبھی کوئی گولی مارے گا، کبھی تنگ کرے گا، کبھی بچے کو اٹھائے گا، کبھی دروازے پر پولیس آئے گی، کبھی کوئی مقدمہ بنا دیا جائے گا، کبھی کوئی اور کیس کر دیا جائے گا، کبھی ہوٹنگ کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا، کبھی بدنام کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ علی کے ساتھ اگر ہوا ہے تو علی کے غلاموں کے ساتھ کیوں نہ ہو. جب امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے تو امیر المومنین کے غلاموں کے ساتھ کیوں نہ ہو بھائی. یہ ہوگا، یہ ہوگا. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، جب انسان، یہی لوگ اس آزمائش میں پڑتے ہیں تو اس آزمائش میں پڑنے کے بعد مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں، بہت کم رہ جاتے ہیں. امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. امام حسن کی زندگی میں یہی چیز نظر آئے گی. امام حسین کی زندگی میں یہی چیز نظر آ جائے گی. اس لیے کبھی بھی اس بات پر خوش نہ ہو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو عزاداری میں جاتے ہیں. نہیں، وہ معیارات
ان عبادات کے ذریعے سے زندہ ہونے چاہیے. اگر وہ معیارات زندہ ہوتے ہیں یہ ساری عبادتیں انسان کو پرواز عطا کرتی ہیں. لیکن اگر وہ سارے معیارات زندہ نہ ہو تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو نبی کے بعد امت کا ہوا ہے. نبی کے بعد وہی لوگ تھے نا جو آہستہ 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 اتنے تنزلی کا شکار ہوئے کہ کربلا کی نوبت آ گئی. ایک دم تو نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ وہ معیارات جو نبی نے دیے، جو امیر المومنین نے دیے، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دیے، جو پنجتن پاک اور باقی ائمہ نے دیے، وہ معیارات جب معاشرے سے آہستہ آہستہ اپنی معنویت کھو دے تو نتیجتاً عبادات کی شکل باقی رہتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے. آج اگر آپ کو کوئی شخص آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کے نظریے کی وجہ سے مطعون کرتا ہے تو یہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں یا سر جھکاتے ہیں. یہ آپ کی دینداری کا امتحان ہے. آپ کی ویلیوز، آپ کی قدریں، آپ کی ارزشیں، جو فارسی میں کہتے ہیں ارزشاں، جن کو انگلش میں ویلیوز کہتے ہیں، اردو میں اقدار کہتے ہیں. اقدار میں کیا ہے؟ اقدار میں کیا چیزیں ہیں؟ عشق محمد و آل محمد ہمارے اقدار میں سے ہیں. ولایت علی و آل علی ہمارے اقدار میں سے ہیں. ہماری دینی عبادات ہمارے اقدار میں سے ہیں. ہماری ریاضتیں ہمارے اقدار میں سے ہیں. ہماری مرجعیت اور مجتہدین ہمارے اقدار میں سے ہیں. ولی فقیہ اور ولایت فقہا ہمارے اقدار میں سے ہیں. علماء ہمارے اقدار میں سے ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے اقدار میں سے ہیں. ہماری نمازوں، روزوں، حج اور زیارتوں کے یہ سارے اعمال ہمارے اقدار میں سے. جہاں ہماری کسی قدر کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے مقابلے میں لوگ خاموش رہیں، یہ خاموشی بتاتی ہے کہ ان کے اندر دین کتنا کھوکھلا اور کتنا سست ہے. کتنا سست ہے. جہاں انسان ان اقدار اور ویلیوز کی حفاظت کے لیے لب کھولتا ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اکیلا بھی رہ جائے تو یہ انسان کتنا ارزش مند ہے اور با ارزش ہے، کتنا قابل قدر ہے. صلوات دیجیے بن محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے دل کھول کر صلوات دیجیے بن محمد و آل محمد. عزیزان من، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، عزیزوں، یاد رکھیں زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے. فاصلہ کوئی نہیں ہے. 1 منٹ پہلے بندہ زندہ نظر آتا ہے، اگلے منٹ میں اس کی لاش پڑی نظر آتی ہے. ضمانت بھی کوئی لے کر نہیں آیا، نہ میں نہ آپ. کتنے لمحے ہم نے جینا ہے کوئی نہیں پتا. اصل زندگی تو شروع ہوتی ہے اس وقت جب اس تن اور روح کے درمیان فاصلہ آ جائے. جب یہ فاصلہ آتا ہے تو پھر انسان اس عالم میں کیسے اٹھتا ہے، اس پر سوچئے. اس عالم میں کیسے اٹھتا ہے. یہاں پر انسان جن خصوصیات کے ساتھ جیتا ہے اس عالم میں انہی خصوصیات کے ساتھ اٹھتا ہے. مجھے نہیں معلوم میری بات آپ نے پک کی یا نہیں کی. یہاں پر اگر وہ لالچی تھا، یہاں پر اگر وہ بزدل تھا، یہاں پر اگر وہ حق اور باطل میں اپنے مفاد کے لیے باطل کا انتخاب کرتا تھا اور حق کو چھوڑتا تھا، یہاں پر اگر چوری کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہتا تھا، یہاں پر اگر حرام خوری میں اس کو حصہ ملے تو بڑے مزے سے وہ کھاتا تھا، یہاں پر اگر کسی پر ظلم کا میدان پیش آئے تو بغیر اس کا خیال رکھے کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے دوسرے پر ظلم کرتا تھا. تو یہ ساری کی ساری خصوصیات مختلف جانوروں کی خصوصیات ہیں. مختلف جانوروں کی. کوئی کتے کی خصوصیت ہے، کوئی خنزیر کی خصوصیت ہے، کوئی بلی کی خصوصیت ہے، کوئی چوہے کی خصوصیت ہے، کوئی سانپ کی خصوصیت ہے. مختلف خصوصیات ہیں. حرام کھانا کسی جانور کی خصوصیت ہے، بے حیائی کسی اور جانور کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیات حیوانی ہیں.
حیوانی خصوصیات، حیوانی ان خصوصیات سے اپنے آپ کو برتر کر کے پاکیزہ کر کے اوپر اٹھانے کا نام دین ہے. اوپر اٹھانے کا نام. اگر انہی خصوصیات میں آدمی مبتلا رہے اور نماز بھی پڑھے تو وہ نماز اس کی روح کا حصہ تو نہیں ہے. نماز تو تب اس کی روح کا حصہ ہے نا جب وہ ان برائیوں سے انسان کو نکال سکے. آپ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، لیکن اگر کہیں پر کوئی میرے سامنے غیبت کرے کسی کی، میں مزے سے سنتا ہوں یا اس کو روک دیتا ہوں. میرا امتحان وہاں پر ہے. کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرے، آپ کے سامنے اس کی عزت تار تار کرے، آپ کے سامنے اس کے حوالے سے وہ باتیں کرے جس سے اس کی پوری حیثیت داؤ پہ لگ جائے، اس پر الزامات لگا دے، میں آرام سے سنتا رہوں. یہ جو میں سنتا ہوں یہاں پر میرا امتحان ہے کہ آیا میں دیندار ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ یہ چیزیں میری روح کی خصوصیات میں شامل ہیں. نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. نماز کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہے اور قرآن کریم میں آپ نے آیت پڑھی ہے. نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحشاء سے اور منکرات سے نماز روکتی ہے. فحشاء کیا ہے اور منکرات کیا ہیں؟ ذرا ڈیٹیل میں جا کر سرچ کیجئے منکرات دین میں کس کو کہتے ہیں اور فحشاء دین میں کس کو کہتے ہیں. ہماری عملی زندگی میں منکرات کتنے ہیں اور فحشاء کتنے ہیں. اس کے بعد پھر نمازوں کو تولیے کہ ان نمازوں نے ہمیں نہ ان فحشاء سے روکا نہ ان منکرات سے روکا، تو پھر یہ نماز کس چیز کی ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز میری روح کا حصہ نہیں بنی. اگر وہ نماز میری روح کا حصہ بنتی تو جہاں فحشاء نظر آتے میں تڑپ کر الگ ہو جاتا اور دور ہو جاتا. تڑپ کر. اگر میرے سامنے کوئی شخص سوئی لے کر کھڑا ہو جائے اور میرے سامنے مجھے چبونے کے لیے یوں اشارہ کرے تو میں جھٹکا لے کے بھاگوں گا اس سے. کیوں؟ مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے زخمی کر دے گا. وہ خوف کیوں ہے؟ شعور کی وجہ سے کہ اس سوئی میں یہ نقصان ہے. اگر مجھے فحشاء کے نقصان کا اندازہ ہو تو جیسے ہی میرے سامنے فحشاء آئے مجھے میری نماز روکے کہ یہ فحشاء ہے، قریب نہ جاؤ، میں فوراً بھاگ جاؤں گا اس جگہ سے. منکرات سے اسی طرح سے بھاگ جاؤں گا. جب منکرات سے بھاگوں گا تو اوامر پر عمل بھی کروں گا. یہ جو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہی منکرات ہیں نا. جو انسان نہی منکر کرتا ہے وہ امر بالمعروف کا بھی پابند ہوتا ہے. اور نماز انہی چیزوں کا نام ہے کہ اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرو اور اچھائیوں کا عادی بناؤ. اور جو بھی چیز آپ سے دین کی یہ روح چھین لیتی ہے وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتی. پہچانیے کہ وہ چیز کیا ہے. جو بھی ہے، چاہے وہ رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ منصب ہے، چاہے دولت ہے، چاہے کوئی اور چیز، اگر یہ چیزیں مجھے دیندار بننے میں مدد دیتی ہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر میری بے دینی میں میری مدد کرتی ہے تو سب سے بڑی لعنت ہے. اس لیے اس معیار کو سامنے رکھیں کہ وہ معیار جو علی اور آل علی نے دیا ہے وہ معیار کیا ہے. اس کے تحت جب آپ پرکھیں گے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ میں کس رخ پر سفر کر رہا ہوں. صلوات و جیون محمد و آل محمد. اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنا سب سے بڑا ہدف ہے. سب سے بڑا ہدف. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پر، نئی نسل پر توجہ دیں. میں آپ جوانوں سے عرض کروں گا نئی نسل پر توجہ دیں. بڑے بوڑھوں سے عرض کروں گا نئی نسل پر توجہ دیں. جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے عرض کروں گا نئی نسل پر توجہ دیں. جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی عمریں گزار لیں. یہ جو آنے والی نسل ہے اس کی تباہی کے 1,00,000 دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں لیکن ان کی ہدایت کے لیے دروازے بہت کم ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے مستقبل کی حفاظت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بچے کو اسکول بھیجنے سے
کتراتا ہو کہ میں اپنے بچے کو اسکول نہیں پڑھاؤں گا، نہیں، چاہے کچھ بھی لگے آپ ہر صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھے ایجوکیشنل سسٹم میں ڈال سکیں. کیوں یہ کام کرتے ہیں آپ؟ تاکہ بچہ پڑھ لکھ جائے. پھر کیا ہوگا؟ ڈگری لے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک اچھی سی ملازمت کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ پیسہ کمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ شادی کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ بچے پیدا کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ان بچوں کو پالے گا، وہی کام کرے گا جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا، مر جائے گا. یہی ہے پورا سفر. اس سفر میں اس بچے کی روح اور فکر کی تربیت کے لیے کون سا مقام آپ نے چھوڑا ہے؟ کون سا حصہ آپ نے اس کے لیے مختص کیا ہے؟ کتنا ٹائم آپ نے لگایا ہے کہ یہ بچہ قرآن اچھی طرح سے پڑھ بھی سکے اور پڑھنے کے بعد سمجھ بھی سکے کہ یہ قرآن مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ کتنا ٹائم اس بچے کے عقیدے کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے آپ نے مختص کیا ہے کہ اس بچے کو پتا ہو کہ میرا امام کون ہے؟ کتنا ٹائم آپ نے اس بچے کو دیا ہے کہ اس کو اپنے دین اور دین کے بیک گراؤنڈ کا دلیل کے ساتھ علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ کسی بھی میدان میں کسی بھی محاذ پر اگر جائے تو کوئی اگر بات کرے تو یہ بچہ لاجواب نہ رہے، جواب دے سکے کہ میں اگر علی کے دین پر ہوں تو میرے سامنے یہ دلیل ہے، اس دلیل کے ساتھ کھڑا ہوں. اتنی ہم نے توجہ دی. جبکہ یہ چیزیں ابدی ہیں. وہ جس کے لیے ہم روز و شب محنت کرتے ہیں وہ عارضی اور موقت ہے، چند سال کے لیے ہیں، صرف اسی زندگی کے لیے ہیں. یہ چیزیں آپ کی پوری نسل کو بنانے کے لیے ہیں. اس لیے کیوں ہماری مسجدوں میں، انہی مسجدوں میں، آپ کے اسی علمدار روڈ کے اوپر الحمدللہ باقی پاکستان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ امام بارگاہیں آپ کو اس علاقے میں ملیں گی، سب سے زیادہ مسجدیں اس علاقے میں ملیں گی. ہر مسجد میں عقائد کی کلاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تاریخ کی کلاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ معنویت اور اخلاق کی کلاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن کی کلاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ادب سکھانے کی کلاسیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں ہر روز کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جبکہ آپ کے بچوں کے اسکول کی کلاسیں تو ہر روز ہوتی ہیں. یہ آپ کی ابدی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بچے کو مومن پالنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور وقت بدلے گا، آج تو ایسا وقت یہاں پر کم از کم نہیں ہے لیکن باقی دنیا میں ہے، باقی ممالک میں ہے. میں نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے والدین کو وہ اتاق سالمندان، وہ جو بوڑھوں کے لیے آسائش گاہ ہے، وہاں پر جا کے رکھ دیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، بھئی ہمارے بوڑھے والدین کو تم پالو، ہم میں ہمت نہیں آئے. ابھی یہاں پر نوبت نہیں آئی لیکن زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، چونکہ جس تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس میں یہی رزلٹ ہے کہ ہم فکری طور پر اسی کلچر کو اپنائیں جو کلچر ہمیں مغرب دیتا ہے. اور مغرب کے کلچر میں، مغرب کے دیے ہوئے کلچر میں اس وقت ہم ڈوبے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کی رسومات دیکھیں، باقی زندگی کی رسومات دیکھیں، معیارات دیکھیں، رشتے ناطے کے لیے جو معیارات ہم بناتے ہیں وہ دیکھیں، اپنے رہن سہن کے طور و طریقے دیکھیں. آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ اسی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور باقی کمی آپ کا ٹی وی پورا کرتا ہے، آپ کا میڈیا پورا کرتا ہے، آپ کا سوشل میڈیا پورا کرتا ہے. وہ چیز جس کا آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 25 سال پہلے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، آپ کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، آپ کے بچوں تک وہ پہنچ چکا ہے. اب آپ کا بچہ وہ کچھ آج 5 6 7 8 9 10 سال کی عمر میں دیکھتا ہے جو آج سے 25 سال پہلے 50 سال کے بزرگ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس
तेजी से तब्दील होती दुनिया में अगर आपने अपनी नस्ल को बचाना है तो उसका रास्ता यह नहीं है कि आपकी पूरी तवज्जो उसके स्कूलिंग की तरफ तो हो लेकिन उसकी मानवी फिक्री तरबियत की तरफ न हो, वरना यही नतीजा निकलेगा कि वो आने वाली नस्ल आपका चेहरा देखकर हज करने की बजाय आपको उस सालमंदान के उस गेस्ट हाउस में ले जाकर फेंक देगी। नतीजतन आप तब कहेंगे काश मैंने जवानी में इन बच्चों की तरबियत उस तरह की होती जिस तरह से अली कहते हैं। ये तब एहसास होगा इस चीज का। आज हो सकता है ये एहसास ना हो। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने अपने इर्द गिर्द काफी सारे लोगों को देखा है, यूरोप से मुतासर, मगरबी दुनिया से मुतासर, अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने के लिए टाइम नहीं है। मैं पूछता था क्यों टाइम नहीं है? जी देखे ना, वो मुलाजिमत है, इतने घंटे हम वहां पर लगे रहते हैं, बीवी फलान मुलाजिमत करती है, इतने घंटे वो वहां पर लगी रहती है, जब वापस आते हैं तो इन बच्चों पर टाइम सर्व होता है, उनके लिए हमारे पास टाइम कहां है? तो क्या करेंगे? ले जाकर उस सेंटर में डाल देंगे जहां पर बूढ़े लावारिसों को डाल दिया जाता है जिनका दुनिया में कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और वहां पर वो तड़प तड़प कर जान देते हैं। जब वो जान देते हैं तो फिर मैंने ऐसे बच्चों को अपनी आंखों से देखा है जो वहां पर फिर फूट कर रोते हैं और कहते हैं काश हमने इनको इस आखिरी साल में पाला होता ताकि हमारी आखिरत जो है वो तामीर हो जाती। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरी उम्र मेहनत करनी पड़ती है, पूरी उम्र उन मेयारात को अपनी जिंदगी में, अपने घर में जिंदा करना पड़ता है। रसूल करीम की बारगाह में एक जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा की खिदमत कैसे करूं कि उनका हक अदा हो जाए? फरमाया तुम करते क्या हो? कहा कि मैं सारी सारी रात जाग कर उनके सरहाने बैठकर उनकी हर जरूरत पूरी करता हूं। फरमाया उन्होंने, तुम्हारी वालिदा ने वो जो तुम्हें एक रात जिस तरह से अजियतें उठाकर पाला है, उस एक रात का बदला भी तुम सारी उम्र मेहनत करो तो अदा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो मां थी जिसने अपनी पूरी हस्ती तुम पर कुर्बान किया है। तो कहा कि मां की खिदमत में कैसे करूं, बाप की खिदमत में कैसे करूं? फरमाया तुम अगर मोहब्बत से, जरा और कीजिएगा, इस्लाम क्या है, मेयारात क्या है? कहा मोहब्बत से अगर अपनी वालिदा के चेहरे की तरफ देखो तो ये जो तुम्हारा मोहब्बत से देखना है, इस मोहब्बत के एवज अल्लाह तबारक व तआला एक कबूल शुदा हज का सवाब तुम्हें अता फरमाता है। एक मोहब्बत से निगाह। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या कि मैं तो बार बार उनकी तरफ देखता हूं, पलक झपकता हूं, देखता हूं, इधर उधर हो गया, फिर देखता हूं, मोहब्बत से देखता हूं। कहा जितनी बार देखोगे उतनी बार कबूल शुदा हज का सवाब तुम्हें मिलेगा। ये मेयार है, तरबियत दीनी का ये मेयार है। ये कैसे पता चलेगा आपके बच्चों को? जब आप दीन के उस साए में उन बच्चों के लिए माहौल फराहम करेंगे। मस्जिदों और इमाम बारगाहों को सिर्फ साल के चंद दिन नमाजों और आजादारी के लिए मुख्तस नहीं करेंगे, बल्कि तालीम और तरबियत के लिए मुख्तस करके निसाब की किताबें, उलमाए कराम यहां पर कम नहीं है, अच्छी अच्छी किताबें तलाश करें। वो किताबें उन बच्चों की उम्र के तहत देख लें किस उम्र के बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। हाता इसके लिए उलमा की भी जरूरत नहीं है, अहले फिक्र, अहले दानिश, अच्छे पढ़े लिखे मुतदय्यन दोस्त आए, उन किताबों का मुताला करें, आए इन बच्चों को उन मदारिस में, स्कूलों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में हफ्तावार रोजाना शाम की क्लासों में बैठकर पढ़ाएं, ताकि उन बच्चों की तरबियत इस तरह से हो कि वो बच्चे अली के भी काम आए और अपने वालिदैन के भी काम आए, दीन के मुहाफिज बने, अपनी नई नस्ल को बचाएं। इस नई नस्ल को अगर आप नहीं बचाएंगे तो आपके दुश्मन आपके अंदर मौजूद हैं, इधर अंदर भी मौजूद है, माशरे में मौजूद है, जो आपके बच्चों पर हर रोज शब खून मारता है, हर रोज और हर पल
اپنے ایپلیکیشنز کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، باقی ذرائع سے آپ کے بچوں کی فکر پر ڈاکے ڈالتا ہے، آپ کے بچے کی دیانت پر ڈاکے ڈالتا ہے، آپ کے بچے کے اندر وہ ویلیوز پیدا کرتا ہے جو دین سے متصادم ہیں، اور بچہ بغیر کسی توجہ کے آہستہ آہستہ اس چیز میں ڈلتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک مصیبت اب یہ آ گئی ہے کہ مائیں بھی اور باپ بھی، باپ ادھر موبائل پہ لگا ہوا ہے، بچے کو خاموش کرانے کے لیے ماں نے اپنا موبائل دیا ہوا ہے، تم موبائل سے کھیلو، کیا کھیلو یہ اس کی مرضی ہے، جو کھیلنا چاہے کھیلے، اور اس کے نتیجے میں بچہ انہی چیزوں کا عادی ہو جن چیزوں سے دین روکتا ہے، اور نتیجتاً کل یہی بچے آپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوں، یہی بچے والدین کے مفادات کا سودا بڑی آسانی سے کریں اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے والدین کو قربان کرنے پر تیار ہوں۔ لہذا اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک شعوری موومنٹ کی ضرورت ہے۔ باقی علاقوں میں شاید اتنا آسان نہ ہو، مثلا کراچی کے بعض علاقوں میں ممکن ہے، لاہور کے بعض علاقوں میں ممکن ہے، لیکن ملک کے ہر حصے میں اس طرح سے ممکن نہیں ہے جس طرح سے آپ کے علاقے میں ممکن ہے، جہاں پر تمام محبان اہل البیت ہیں، تمام موالیان اہل البیت ہیں، تمام عاشقان اہل البیت ہیں، ہر جگہ امام بارگاہ ہیں، ارد گرد سارے گھر مؤمنین کے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو مینج کیا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مکمل توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں، آپ کے نوجوانوں کی، علماء کرام کی، اہل علم و دانش کی ذمہ داری ہے کہ اس پر سوچیں اور بیٹھ کر اپنی آئندہ آنے والی نسل کو محفوظ کریں، اور اس کے لیے کسی ایک امام بارگاہ کا انتخاب نہ کریں، پورے شہر کا، ادھر ہزارہ ٹاؤن، ادھر آپ کا رمدار روڈ، سب کو دیکھیں کہاں کہاں کتنی آبادی اور وہاں پر کتنے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے فوکس کریں، چاہے 10 بچے کسی امام بارگاہ میں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھائیں، ان کو دین سے قریب کریں، ان کے اندر نور پیدا کریں، ان کے اندر روشنی پیدا کریں، ان کو حسین ابن علی کا سپاہی بنائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ہم جب اہل البیت کی بات کرتے ہیں نا، تو اہل البیت علیہ السلام کے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ بچے تھے، لیکن بچہ ہونے کے باوجود ان کی فکر کی بالیدگی، ان کی فکر کی بلندی، ان کی سوچ کی بلندی، مادی نہیں معنوی۔ یا بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے جب امام حسین علیہ السلام کی زبان سے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، آپ نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پر جاری فرمایا؟ جواب کیا دیا؟ فرمایا بیٹا میں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جو آغوش امامت میں پلا ہوا بچہ ہے، اس نوجوان کا جواب کیا ہے؟ بابا جان کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ کس کا جواب ہے؟ امامت کے سائے میں پلنے والے ایک جوان کا جواب۔ قاسم کا جواب آپ نے سنا ہے، شب عاشور جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مواعظ سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک کونے میں یہ نوجوان 13 سال کا سر اٹھا کر پوچھتا ہے کہ چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ کہہ سکتے تھے ہاں بیٹا تمہارا نام ہے، نہیں فرمایا، بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو ہمارا جوان کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟
آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ ہم سے پوچھتے ہم کیا جواب دیتے؟ اس 13 سالہ جوان نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے اور اللہ کی راہ میں موت کو قبول کرنے کے حوالے سے لذت مرگ سے پردہ اٹھایا اور فرمایا احلا من العسل، چچا جان آپ کی راہ میں جان دینا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تربیت امامت اور سایہ امامت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بھی اسی طرح کی تربیت ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو اپنے قریب بلایا ہے۔ عجیب ماں ہے یہ، واقعی بڑی عجیب ماں ہے۔ ایسی ماں تاریخ عالم میں آپ کو نہیں ملتی، کیوں نہ ہو؟ تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اس لیے یہ ماں کربلا میں شب عاشور اپنے ان دو بچوں کو قریب لاتی ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ بیٹو میں تمہیں مدینہ سے اپنے ساتھ اس لیے لے کر آئی ہوں کہ ظہر عاشور تم میرے بھائی اور اپنے مولا پر اپنی جانیں نچھاور کرو۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی چھوٹی سی چھوٹی کمزوری باعث بنے کہ میرا سر جھک جائے۔ کون؟ ماں۔ کس کے لیے؟ اپنے جگر گوشے کے لیے، اپنے جگر گوشے کے لیے۔ میں پچھلے دنوں شہید محمد جواد مغنیہ کی زوجہ کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ واقعی مجھے اتنی حیرت ہوئی اس خاتون کی عظمت پر۔ اس خاتون کی بیٹی نے واقعہ نقل کیا، کہا کہ جب میرے والد کا جنازہ آیا تو اسرائیلی حملے سے میرا والد جو ہے شہید ہو چکا تھا۔ جب اس کا جنازہ آیا تو سارا جسم لہو لہاں تھا، سارے لوگ چیخیں مار کر تھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ میری ماں کو جب جنازے کے پاس لایا گیا تو میری ماں نے تابوت کے اوپر سے پردہ ہٹایا، میرے والد کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ جواد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں جام شہادت نوش کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کربلا والوں کی جب لاشیں آئیں تو وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اللہ نے تمہارے لاش کو سلامت رکھا ہے، تمہاری لاش کو سلامت رکھا ہے۔ کربلا والوں کے ہاں جب لاشیں آئیں تو ان کی مخدرات کی چادریں چھن چکی تھی، لیکن یہاں پر اللہ نے ہمیں آبرو یہ دی ہے کہ ارد گرد کے لوگ ہم سے تسلیت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ رونے کا نہیں، یہ شکر کا مقام ہے۔ کون؟ ایک ماں، وہ ماں جس نے ولایت علی کے سائے میں پرورش پائی ہے، وہ اس طرح سے اپنے شہید شوہر کے لاش کا استقبال کرتی ہے۔ اور جب وہی بیٹی بتاتی ہے کہ جب میرے بھائی جوان بھائی کا لاشا آیا تو بھائی کے لاشے کو دیکھ کر بہن کہتی ہے ہم سب بے قراری سے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ میری ماں جب لاش کے پاس آئی، چہرہ دیکھا تو کہا بیٹا میں نے علی اکبر کے حوالے سے سنا ہے کہ ان کا سر تو نیزے پر بلند تھا، تمہارا سر تمہارے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسی عظیم مائیں ہیں۔ یہ مائیں کہاں سے آئیں؟ زینب کبریٰ کی تربیت کا نتیجہ، زینب کبریٰ کی تربیت کا نتیجہ۔ آج وہی زینب اپنے دونوں بچوں کو قریب بلاتی ہے، کہتی ہے بچوں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے میرا سر جھک جائے، تم نے میرے مولا پر اور اپنے مولا پر جان نچھاور کرنی ہے۔ صبح ہوتی ہے، یہ بچے جب جا کر اجازت لینا چاہتے ہیں تو مولا اجازت نہیں دیتے۔ جب مولا اجازت نہیں دیتے تو یہاں پر خود زینب آگے بڑھتی ہے کہ مولا جب سب شہید ہو رہے ہیں تو میرے ان دو بچوں کو بھی آپ اجازت دیجئے۔ ماں کے سامنے حسین کھڑے نہیں رہ سکتے، اجازت ملتی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ دو بچے میدان میں گئے، علی کا تعارف پیش کیا، دشمنوں سے لڑے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، جب دونوں بچے گھوڑوں سے زمین پر گرے تو ایک دفعہ آواز بلند ہوئی کہ مامو جان ہمارے سرہانے پہنچیے۔ مولا حسین تڑپ کر پہنچے، ان دو بچوں کو سینے سے لگایا، دونوں شہید ہو چکے ہیں، اب دونوں کو سینے سے
لگا کر جب وہ خیموں کی طرف آ رہے ہیں تو ان دو بچوں کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی آ رہی ہیں. جب مولا حسین خیمے کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ساری مخدرات تو آئی ہیں لیکن زینب سامنے نہیں آئی. زینب سامنے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ میں اپنی بہن کا سامنا کیسے کروں. یہی زینب ہے، یہی زینب ہے. شام و کوفہ کے بازاروں کے اس تلاطم اور طوفانوں سے گزرتی ہے اور دمشق کے زندان تک پہنچتی ہے. جب آپ کو اجازت ملتی ہے کہ اب آپ اپنے شہداء کا پرسہ دے سکتے ہیں، ان پر رو سکتے ہیں، تو فرش عزا بچتی ہے، غم حسین اور مصائب حسین بیان ہوتے ہیں. آپ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے شہداء کے سر ہمارے حوالے کر دو. اب شہداء کے سر آنے لگتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ عباس علمدار کا سر داخل ہوا، کئی مخدرات آگے بڑھی، تڑپ کر اٹھایا، سینے سے لگایا اور بے اختیار گریا کرنے لگی. علی اکبر کا سر مبارک آیا، ایک خاتون آگے بڑھی، اپنے چہرے کو اس کے لبوں پر لگایا اور روتی رہی، سینے سے لگایا. علی اصغر کا سر مبارک آیا، رباب آگے بڑھی، اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. قاسم کا سر آیا، ان کی والدہ آگے بڑھی، اٹھایا، سینے سے لگایا. اب ایک ساتھ دو سر داخل ہوئے. جب یہ دو سر داخل ہوئے تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ان دو سروں کے استقبال کے لیے. لانے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیا ان دو سروں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ آواز آئی، وارث تو ہے، یہ سر زینب کے جگر گوشوں کے ہیں، لیکن زینب کو اپنے جگر گوشوں کا نہیں، اپنے مولا کے سر کا انتظار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم. سب اونچی آواز سے، بلند آواز کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالہ کو پکاریے اور 10 بار اونچی آواز سے پکاریے. بک یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارہا ہمارے قلوب کو حسین کے نور سے منور فرما. بارہا ہمیں دین کا فہم عطا فرما. بارہا ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما. بارہا ہمیں وہ زندگی جو حسین ابن علی نے گزاری، ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بارہا حسین کے دشمنوں سے نفرت اور دوستوں سے محبت کی توفیق عطا فرما.